ناظرین، ایک ایسا پاکستانی ہواباز جس نے تن تنہا نہ صرف عرب بلکہ پوری مسلم دنیا کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ یہ کہانی ہے سیف العظم کی، اس اکیلے عقاب کی جس نے 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جو پوری ایک فضائیہ بھی شاید انجام نہ دے سکتی۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مشرق وسطی اسرائیل کی یلغار سے لرز رہا تھا۔ عرب فضائے دھماکوں سے گونج رہی تھے اور اسرائیلی طیارے بلا خوف عرب اڈوں پر حملے کر رہے تھے۔ انہی دنوں پاکستان نے ایک فرض شناس اور نیڈر پائلٹ کو اردن بھیجا، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اردنی فضائیہ کو تربیت دے سکیں۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ وہاں صرف استاد نہیں بلکہ تاریخ رقم کرے گا۔ ناظرین، جون 1967 عرب اسرائیل جنگ چھڑ چکی تھی۔ اردن، مصر، شام اور عراق کی افواج ایک مشترکہ دشمن کے خلاف صف آرا تھے۔ سیف العظم اس وقت اردن میں موجود تھے، تربیتی مشن پر تھے، مگر جیسے ہی جنگ کی گھنٹی بجی وہ خاموشی سے میدان کارزار میں اتر آئے۔ نہ ان کا ملک حالت جنگ میں تھا، نہ ان پر کوئی فرض تھا، مگر وہ محاذ پر پہنچے اور وہ کارنامہ سر انجام دیا جسے اسرائیل آج تک نہیں بھول سکا۔ ناظرین، پہلے دن اردن فضا میں دشمن نے حملہ کیا۔ اسرائیلی معراج 3 طیارے اردنی بیس پر بمباری کر رہے تھے۔ سیف العظم نے اردنی ہوابازوں کے ہمراہ پرواز بھری اور چشم زدن میں ایک اسرائیلی معراج کو نشانہ بنا کر آگ کا گولا بنا دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد دوسرا اسرائیلی مسٹری 4 طیارہ بھی انہی کی گولیوں کا شکار بنا۔ دوسرے دن وہ عراق روانہ ہوئے جہاں اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے تھے۔ ایک انتہائی خطرناک مشن پر انہوں نے 2 واٹور 2 طیارے مار گرائے۔ جی ہاں، 2 دن میں 4 دشمن کے طیارے۔ ذرا تصور کریں، یہ جنگی طیارے کوئی پرانے جہاز نہیں تھے بلکہ جدید اسرائیلی ہتھیار تھے جنہیں مار گرانا بچوں کا کھیل نہ تھا۔ لیکن سیف العظم نے ایک ایک کر کے انہیں زمین بوس کیا، جیسے کوئی ماہر شکاری ہوا میں تیرتے پرندوں کو نشانہ بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب سیف العظم نے دشمن کے طیارے کو گرا کر تاریخ رقم کی ہو۔ اس سے 2 سال قبل 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی انہوں نے بھارتی فضائیہ کا 4 نیٹ طیارہ مار گرایا تھا۔ سیف العظم ان چند پائلٹس میں شامل ہو گئے جنہوں نے 3 مختلف فضائی افواج، بھارت، اسرائیل اور اسرائیل کے خلاف عرب فضاؤں میں بھی دشمن کے طیارے تباہ کیے۔ یہ صرف ہوابازی کا کمال نہیں تھا، یہ جذبہ تھا، ایک ایسا جذبہ جس میں قوم، وطن، مذہب اور انسانیت سب یکجا تھے۔ سیف العظم کو ان کے شاندار کارنامے پر نہ صرف پاکستان بلکہ اردن اور عراق نے بھی اعلیٰ ترین فوجی اعزازات سے نوازا، لیکن افسوس کہ یہ نام آج تاریخ کی گرد میں کہیں کھو گیا۔ کتنے عرب آج ان کے نام سے واقف ہے، کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہیں خبر ہی نہیں کہ ایک غیر عرب پائلٹ نے ان کے آسمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ سیف العظم نے عرب اور اسلام کے لیے ایک ایسا کردار ادا کیا جس پر آج بھی فخر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کی کہانی سنائی جانی چاہیے ہر زبان میں، ہر نسل کو، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے آج ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ ناظرین، چند برس قبل یہ بہادر پائلٹ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے پایہ رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں وہ مقام عطا کرے جو ایسے شاہ سواروں کا مقدر ہوتا ہے۔ سیف العظم وہ اعظم تلوار جس کی چمک آج بھی اسرائیل کو خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہیرو کی جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو تو سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔